بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: رمضان شهر الله، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، ہم لوگ الحمدللہ نصف رمضان گزار چکے ہیں. اس وقت 15واں روزہ چل رہا ہے. بس 2-3 دن باقی ہیں، پھر آخری عشرہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا 4-5 روزے کے بعد. دیکھتے دیکھتے رمضان ہم سے الوداع کرنے کے قریب ہو رہا ہے. رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کی ہم نے کتنی قدر کی اور کتنا ہم نے اس میں عبادتوں میں، ریاضتوں میں، دین کے دیگر امور میں ہم مصروف رہے، یہ خود جائزہ لینے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا. جب تک محاسبہ نہیں ہوتا اس وقت تک حساب نہیں ہوتا، اور جب تک حساب نہیں ہوتا اس وقت فکر پیدا نہیں ہوتا. یہ ضابطہ ہے، اصول ہے کہ جیسا جیسا محاسبہ لیا جائے گا ویسے ویسے فکریں پیدا ہوں گی. 2 چیزیں ہیں، حساب لینے کے بعد ایک نفع نظر آئے گا یا نقصان نظر آئے گا. نفع نظر آیا تو اور مزید کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے، حوصلہ بڑھے گا، ارادے بنیں گے اور استقامت کی کوشش کریں گے اور بہتر سے بہترین نتیجہ لانے کا نظام بنائیں گے. اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا ہے تو نقصان پر شرمندہ ہوں گے، پشیماں ہوں گے، افسوس کریں گے، اور جتنا وقت ہمارا باقی ہے اسے صحیح گزارنے کی کوشش کریں گے. اس لیے حاسبوا قبل ان تحاسبوا کہا گیا کہ حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. حساب بہت ضروری ہے، اسی لیے وہ دکاندار بڑا خسارے میں رہتا ہے جو اپنے دکان کے حساب سے غافل رہتا ہے. وہ دکاندار بڑا ہوشیار رہتا ہے اور ترقی پر جاتا ہے، نقصان کم ہوتا ہے جو اپنے دکان کا حساب کتاب صحیح ڈھنگ سے رکھتا ہے. اس لیے کہ اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ کتنا نقصان ہوا اور کتنا نفع ہوا، کہاں سے نقصان ہو رہا ہے، کیوں نقصان ہو رہا ہے، کس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، نقصان کے اسباب کیا ہیں. یہ تمام چیزیں مد نظر رکھ کر وہ بندہ اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچائے گا. اسی لیے محاسبۃ النفس، محاسبۃ الاعمال، محاسبۃ الاقوال، محاسبۃ الاعمال، پھر محاسبۃ المال، یہ سب ضروری ہے.
الغرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدھا مہینہ اور باقی عطا فرمایا. اس آدھے مہینے میں اپنا ایک حساب کتاب بنائیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا ایک نظام بنائیں، اپنی ایک ترتیب بنائیں اور اس ترتیب کے مطابق اپنا وقت گزاریں. اب ذرا سوچیں کتنا ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر چکے ہیں، ذرا سوچیں کتنا ہمارا ذکر ہوا ہے، ذرا جائزہ لیں کتنا ہم لوگ تراویح کا اہتمام کیے، ذرا دیکھیں کتنا ہم پابندی کے ساتھ نماز سنتوں کے ساتھ ادا کیے. تو ہم جب جائزہ لیں گے ہمیں پتہ چلے گا اتنا فیصد ہم لوگ کامیاب ہیں اور اتنے فیصد ہم ناکام ہیں. جب ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم اتنا الحمدللہ کیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور اضافہ کرے گا. تو ہم شکریہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جتنے اعمال کی آپ نے ہمیں توفیق دیے اس توفیق میں اور اضافہ فرمائیے. ادنا درجہ ہمارا کم از کم 2 قرآن پاک ختم ہو جانا چاہیے، یا اس سے بھی کم. ذالک اضعف الایمان، یہ قرآن تو ہر حال میں ہو جانا چاہیے. دوسرا درجہ 70,000 مرتبہ ہمارے ذکر و اذکار ہو جانی چاہیے. تیسری بات تراویح روزانہ 20 رکعت اور 8 رکعت تہجد ہماری ہونی چاہیے. سحری کے لیے جب ہم اٹھ رہے ہیں تو 8 رکعت ہماری تہجد ہو جائے اور سونے سے پہلے 20 رکعت ہماری تراویح ہو جائیں. اب ہم ذرا دیکھیں کہ 15 دنوں میں کتنے پارے ہوئے، کتنا ذکر ہوا، کتنی تراویح ہوئی، کتنی تہجد ہوئی، 5 وقت کی نمازیں سنتوں کے ساتھ ہم نے کتنی پڑھی. اب حساب کتاب لینے سے پتہ چل جائے گا صرف ہم لوگوں نے یہ کیا اور یہ کرنے سے رہ گیا. اب ہم لوگ ترتیب بنا کر آئندہ 15 دن کم از کم تلافی معافات کے ساتھ ہم اپنا وقت گزاریں. اور اس کے لیے تلافی معافات کا بہترین موقع اعتکاف ہے. ابھی چند دن کے بعد جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا، 20 روزے پر افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ حجرے میں، وہ مصلی میں جہاں پر ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا وہاں پہنچ جانا ضروری ہے. 10 دن کا اعتکاف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتکاف کا مقصد کیا تھا؟ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایام عطا کیے ہیں، یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہیں. یہ ایام کیا ہیں؟ یہ ایام ہماری تربیت کے لیے. رمضان ہمارا بڑا مہربان، وہ کیسے؟ رمضان نے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، غافلوں کو ذاکرین بنا دیا، قرآن پاک سے دور رہنے والوں کو قریب کر دیا، سجدہ کم کرنے والوں کو ان کے سجدے بڑھا دیے، بخیلوں کو رمضان نے سخی بنا دیا. رمضان نے ہر اعتبار سے ہمیں سجا دیا، جھوٹ ہماری زبان سے نکلوا دیا، خیانت ہماری زندگی سے ختم کر دیا. رمضان آیا تو اس نے ہماری اس طرح تربیت کی، بیکار وقت گزارنے والوں کا وقت سیو ہونا شروع ہو گیا. ورنہ ہماری غیبت کی مجلسیں بڑی گرم ہوتی تھی، ہماری بیکار باتیں بہت زیادہ ہوتی تھی. رمضان آیا، بیکار باتوں کا خاتمہ ہو گیا، بیکار چیزوں کا خاتمہ ہو گیا. ہمارا رمضان ایک مربی جس طریقے سے اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے، زبان کی تربیت، نظروں کی تربیت، کان کی تربیت، سوچ کی تربیت، فکر کی تربیت، جذبات کی تربیت، خیالات کی تربیت،
یہ تمام تربیت جس طریقے سے شیخ کرتے ہیں، یعنی ایک استاذ ہے جو ظاہری تلفظ کی تربیت کرتے ہیں، الف کیسا پڑھنا، با کیسا پڑھنا، تا کیسا پڑھنا، ثا کیسا پڑھنا، حروف لین کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں، اظہار کسے کہتے ہیں، مخارج کسے کہتے ہیں، صفات کسے کہتے ہیں، مستعلیہ کیا ہے، یہ تمام باتوں کو سمجھاتے ہیں، الفاظ درست کرتے ہیں قاری صاحب، اور مولانا صاحب یہ عقائد اور مسائل درست کرتے ہیں، اور دیگر جو استاذ ہوتے ہیں وہ ہمارے سنتیں حدیثیں یہ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہ ایک استاد کا مقام ہوا، استاد کا کام ہوا۔ ایک ہوتے ہیں باطن کے استاد، ایک ہوتے ہیں زندگی کے معاملے کو درست کرنے والے استاذ، ایک ہوتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کو بسانے والے استاذ، ایک ہوتے ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے استاذ، ایک ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سکھانے والے استاذ۔ وہ استاذ کو شیخ کہا جاتا ہے، اس استاذ کو مرشد کہا جاتا ہے، اس استاذ کو مربی کہا جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے مربی بن کر آیا، شیخ بن کر آیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے لیے آیا، یہ زبان کی تربیت، زبان کو کنٹرول میں رکھو، نظروں کی تربیت، نظروں کو کنٹرول میں رکھو، دل اور دماغ کی تربیت، غلط نہ سوچو، غلط نہ بولو، غلط کے بارے میں تصور نہ کرو۔ اس طرح رمضان المبارک جس طرح ایک مربی اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے، اسی طرح رمضان ہماری نگرانی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے آیا۔ چنانچہ الحمدللہ پہلا عشرہ رحمتوں والا جو ہم سے رخصت ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں والا جس پر ہم لوگ موجود ہیں، تیسرا عشرہ آنکھ سے خلاصی والا آئے گا۔ اب ذرا آپ اس تسبیح کی طرف غور کریں جو تسبیح اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھایا۔ اس تسبیح پر ذرا توجہ دے۔ حضرت نے فرمایا، عائشہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ پڑھا کرو۔ اب ذرا جائزہ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کیوں کہا، استغفر اللہ کیوں پڑھنے کو کہا، اسألک الجنہ مانگنے کو کیوں کہا، ونعوذ بک من النار پناہ مانگنے کو کیوں کہا۔ اگر غور کریں پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تجدید ایمان ہوتا ہے، یعنی ایمان بالکل نیا ہوتا ہے۔ نیا کیسے؟ جس طرح عورتیں اپنے برتن کو جو بالکل مکمل طور پر کالا ہو چکا ہے، اسے پاؤڈر ڈال کر، ویم ڈال کر، جو میٹیریل وہ مانجنے کے لیے یوز کر سکتی ہیں، اچھی طریقے سے مانج کر اس کالے برتن کو سفید برتن بنا دیتی ہیں، چمکا دیتی ہیں، وہ برتن چمکنے لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اب اس برتن میں آپ اپنا چہرہ دیکھو گے، آپ کا چہرہ اس برتن میں نظر آئے گا، اس برتن میں آپ صاف دکھائی دیں گے۔ اب جناب یہی برتن جو بالکل کالا تھا، اب چمکدار ہو کر تمہارے عیب بتانے والا کیسے بن گیا؟ کہا جائے گا اس پر محنت لگی، اس پر کوشش لگی، اس کو پاک کیا گیا، اس کو رگڑا گیا، اس کو مانجا گیا، تب جا کر یہ پاک ہو گیا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے ضربے جس وقت رمضان میں لگائی جائیں گی، دل کے اوپر کا میل پاک ہوتے 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 دل چمکنے لگے گا، دل کے اندر کا زنگ دور ہو جائے گا، دل کے اندر کی ناپاکی ختم ہو جائے گا،
دل کے اندر کی غلاظت ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جس وقت دل صاف و شفاف ہو گیا، پھر اب اس کے اندر چمک پیدا ہوگا، چمک۔ اب چمک جو ہی پیدا ہو گیا، برتن جس طریقے سے ہمارے عیوب کو بتاتا ہے، ارے تمہارے چہرے پر یہاں کالک ہے، تمہارے چہرے پر یہاں دھبا ہے، تمہارے یہاں پر کچھ چیز لگی ہوئی ہے، فوراً اس کو ہٹاؤ۔ وہی برتن جو کالا تھا اب سفید ہونے کے بعد ہر چیز کو صاف صاف بتانے والا بن گیا۔ اسی طریقے سے وہی دل جو آپ کے پاس موجود تھا، وہ دل کو جب آپ نے صاف کیا، کرتے 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 وہ دل اتنا پاک ہو گیا، گندگیوں کو بتائے گا، ارے تیرے معاملے میں یہ گندگی ہے، تیرے معاشرے میں یہ گندگی ہے، تیرے اخلاق میں یہ گندگی ہے، تیری عبادتوں میں یہ کمی ہے، تیرے زبان پر، ذہن میں، سوچ میں، فکر میں، جذبات میں، خیالات میں یہ تمام گند لگے ہوئے ہیں، گند۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان تمام گندگی کو پاک کرو۔ سوال پیدا ہوا ان گندگیوں کو کیسے پاک کریں؟ حضور نے دوسرا نسخہ عطا فرمایا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فرمایا اب استغفر اللہ کے ذریعے سے اس کو پاک کرو۔ اب جناب لا الہ الا اللہ سے گندگی نظر آئی، استغفر اللہ سے گندگی دھو دی گئی، دھلا دی گئی۔ اب ماشاءاللہ استغفار کی کثرت، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجہ من کل ضیق مخرجہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو بندہ استغفار کو لازم کر لے، استغفار کو پکڑ لے، استغفار کو مضبوطی سے تھام لے، فائدہ کیا ہوگا؟ جعل اللہ من کل ہم فرجہ، ہر غم میں اللہ تعالی راستہ بتائیں گے، راستہ بتائیں گے۔ یہ تیرا ہم ہے، یہ تیری فکر ہے، اب یہ راستہ ہے اس سے نکلنے کا، تاکہ تو فکروں سے نکل جائے، غم و علم سے نکل جائے۔ ایک جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا۔ پیسوں کی تنگی، محبت کی تنگی، تعلقات کی تنگی، گھر کی تنگی، ذہن کی تنگی، جذبات کی تنگی اور سکون کی تنگی، ہر چیز کی تنگی، گھر میں جو ہم محسوس کرتے ہیں، ان تمام تنگیوں سے کیسا نکلنا چاہیے؟ اللہ اس کا راستہ بتائے گا استغفار سے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، یہ تمام تنگیوں کا خاتمہ ہو جائے گا استغفار سے۔ اور پھر اب اللہ کے طرف سے نوازشوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ نوازش جب اللہ نوازنا شروع کریں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ کہاں سے اللہ دے رہے ہیں بندے کو اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں ہوگا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، بے حساب اللہ اس کو عطا کریں گے۔ یہ کس کی برکت سے ہوگا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ صرف استغفر اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کو نہیں بیٹھنا، بلکہ اس تسبیح کو کس میں استعمال کرنا چاہیے؟ اس تسبیح کو استغفر اللہ۔ دیکھو 3 وقت میں تسبیح نہیں کرنا چاہیے۔ کس کے وقت میں؟ 3 وقت میں۔ نمبر 1، تلاوت سن رہے ہوں، کیا سن رہے ہوں؟ تلاوت، تب تسبیح نہیں کرنا۔
بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے بھی رہتی، سنتے رہتی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتی۔ تو ان سے یہ بتانا چاہیے، او صوفی صاحب، او جناب محترم، آپ جو اس وقت ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر اس ذکر سے بڑھ کر نہیں جو ذکر تم سن رہے ہو۔ وہ ذکر کون سا ذکر؟ تلاوت والا ذکر۔ اس ذکر کی فضیلت زیادہ ہے اس ذکر کے مقابلے میں۔ نمبر 2، سبق پڑھتے وقت ذکر نہیں کرنا۔ سبق پڑھ رہے ہیں آپ کو سبق پڑھایا جا رہا ہے، مسائل سکھایا جا رہا ہے، مسائل سمجھایا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی توضیح، حدیث پاک کی وضاحت، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت میں بیان سنتے وقت میں آپ ذکر کریں گے تو پھر آپ کا فکر بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے ذکر ان اوقات میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، ناپاک جگہوں پر ذکر نہیں کرنی چاہیے۔ کہاں پر؟ ناپاک جگہ، جیسے بیت الخلاء۔ بیت الخلاء میں بیٹھ کر کیا نہیں کرنا؟ ذکر کرنے کی فضیلت سننے کو بیت الخلاء کو تسبیح لے جا کر بیت الخلاء میں ذکر کر رہے ہیں، بیت الخلاء میں ذکر نہیں۔ ناپاک جگہ پر، شراب خانے میں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے۔ گندگی جگہ پر، گناہ کی جگہ پر ذکر، وہاں پر دیکھو یہ کہے پناہ کی دعائیں، یہ کہ تسبیح ہاتھ میں رکھ لے، وہ ٹی وی دیکھ رہی، ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح ہے، فلم بینی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ڈرامہ دیکھ لے بیٹھے، تسبیح ہاتھ میں رکھ لے کر ذکر کرتے ہوئے ایسی چیزیں جیسے نعوذ باللہ سود کھانا، یا نہیں تو گندی چیزوں میں، گندے حرکتوں میں، گندے ماحول میں رہنا، ایسے جگہ پر ذکر کی توہین ہے۔ ذکر ان اوقات پہ کرنے سے منع ہے۔ الغرض، پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ ہم انشاءاللہ یہ تمام نادانیاں جو ہم سے سرزد ہو گئی اس سے ہم بچیں گے، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو باتیں لا الہ الا اللہ کی بتائی گئی، استغفر اللہ کی بتائی گئی، اس کا اہتمام کریں گے۔ تیسری چیز، اسألک الجنہ، جب استغفار کرتے 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 اللہ تمام گناہوں کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دھو دے گا، نہیں دھو دے گا؟ جب اللہ دھو دیا، اب سمجھو کہ ہم الحمدللہ جنت کے قابل بن رہے ہیں۔ امید ہونی چاہیے، یقین ہونی چاہیے، حرص ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً اللہ سے جنت مانگ لو، دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے آیات جو رمضان سے متعلق ہیں، ان آیات کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس دونوں کے درمیان کیا تعلق؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں روزہ رکھ کر میں تجھ سے بہت قریب ہو گیا، اب جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ مانگ، سحری میں مانگ، افطاری میں مانگ، تہجد میں مانگ، نمازوں کے بعد مانگ، مانگتی رہ، مانگتی رہ، مانگتا رہ، مانگتا رہ۔ خوب دعائیں مانگنی چاہیے رمضان میں۔ تو ان دعاؤں میں ایک دعا کیا؟ یا اللہ میری زندگی کو جنتی زندگی بنا۔ جیسے حضرت مولانا زکریا صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے شادی کے وقت میں، یا اللہ ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا۔ اس طرح دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی جنتی بنا، میرے شوہر کو جنتی بنا، میرے بچوں کو جنتی بنا، میرے گھر کو جنتی بنا۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو تو نے جنتی گھرانہ بنایا۔ علی شوہر ہیں فی الجنہ، فاطمہ
بیوی ہیں سید النساء اہل الجنہ، حسن حسین بچے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، سب کے سب جنتی ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، اللہ سے جنت مانگو۔ جب جنت ہم مانگ لیے تو ہم کہاں جانا پسند نہیں کرتے؟ جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے، جہنم میں جانا ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی کہہ دو وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ جب رمضان میں رحمتوں والا عشرے پر سے گزار کر مغفرتوں والے عشرے پر اللہ مغفرت کر دے گا اس ذکر اور اس توبہ اور اس نیک اعمال کی بدولت، اب تیسرا جو ہوگا وہ آنکھ سے خلاصی کا عشرہ ہوگا۔ اب آنکھ سے خلاصی میں سب سے بڑا عمل اعتکاف، اس لیے کہ اعتکاف میں جو بندہ بیٹھ جاتا ہے 3 بڑے بڑے خندقیں اس سے اور جہنم کے درمیان کھود دیے جاتے ہیں، یہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے معتکف انسان، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یوں کہا گیا جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، اور پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک گھر میں ایک فرد کو پورے گھرانے کے لوگوں کو دعا کرنے کے لیے اعتکاف میں بٹھا دو۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے مستورات سے گزارش ہے، مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں بیٹھ رہے تو مستورات بیٹھیں، مستورات اعتکاف میں بیٹھ کر خوب دعائیں کریں، خوب ذکر کریں، خوب اوراد و وظائف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس رمضان مبارک میں ہمیں جنت کا لائق بنائے گا، جنت کا مستحق بنائے گا۔ پھر اللہ جیسے کہ مدرسے میں پڑھائی ہونے کے بعد ایگزام کے بعد جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے رمضان میں جو کچھ ہم نے قربانی دی، ان تمام قربانیوں کا، ان تمام دعاؤں کا، ان تمام ذکر و اذکار کا، ان تمام کچھ اعمال کا اللہ تعالی بدلہ دینے کے لیے جلسہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جلسہ۔ وہ جلسہ جو کرے گا اسی کا نام عید کا دن ہے۔ وہ جلسہ جو کرے گا اسی کا نام کیا ہے؟ ارے بولو بھئی کیا ہے وہ؟ عید کا دن ہے۔ وہ عید کا دن جلسے کا دن، وہ عید کا دن انعام دینے کا دن، وہ عید کا دن وہ اللہ کے طرف سے انعام پانے کا دن۔ کون سا دن؟ انعام پانے کا دن۔ اسی لیے قرآن نے کیا پیارے انداز میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت کے آخر میں اپنے عید کا دن کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جس وقت تم لوگ تمام اعمال سے فارغ ہو جاؤ، اب سنو، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رمضان دے کر تمہارے تمام دنیا اور آخرت کے مسائل آسان کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ مشکل کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم لوگ رمضان کے روزے مکمل رکھو۔ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم لوگ رمضان کے روزے مکمل رکھ سکو، ذکر مکمل کر سکو، تراویح مکمل پڑھ سکو، تہجد مکمل پڑھ سکو۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب مکمل کر لیے تو آخری دن ہوگا نہایت خوشی کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے، الحمدللہ رمضان المبارک یعنی عید کا چاند نظر آ چکا ہے، سب خوش دل ختم ہو جاتی ہے، سب خوش ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں نماز عید ادا کی جائے گی، اعلان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر جس وقت اعلان ہو جائے گا تمام اہل خانہ
عید کی تیاری میں لگیں گے. جب عید کے دن صبح ہوگا ہم مسجدوں میں ایک تسبیح گنگناتے ہوئے پائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ذکر گنگناتے ہوئے فجر میں ہم دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اللہ اسی کو فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. جو ہدایت اللہ نے تمہیں رمضان میں دی، روزے کی ہدایت، تلاوت کی ہدایت، ذکر کی ہدایت، لا الہ الا اللہ کی ہدایت، استغفر اللہ کی ہدایت، جنت کی دعا کی ہدایت، جہنم سے پناہ کی ہدایت، اعتکاف کی ہدایت، جو اللہ تمہیں ہدایت دیے، اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. یا اللہ تو بہت بڑا شان والا ہے جو ہمیں بھی شان کے قابل بنا دیا. اور پھر 2 رکعت نماز ہم ادا کرتے ہیں. کون سی رکعت؟ 2 رکعت کون سی؟ عید الفطر کی ادا کرتے ہیں. اور اس میں کتنے زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 6 زائد تکبیر. اور تکبیر کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اسی کو کہا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے معنی کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اسی لیے کہا جاتا ہے عید کی 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر ہے. کیا ہے وہ؟ صلاۃ الشکر ہے. تو سب کریں گے انشاءاللہ. تو وہ صلاۃ الشکر میں اللہ تعالیٰ پروانہ دیں گے، لے بھائی تو بہترین رزلٹ لیا ہوا ہے، لے تیرے لیے جنت، تیرے لیے مغفرت، تیرے لیے جنت، تیرے لیے مغفرت. اللہ سب کو سرٹیفکیٹ دیں گے. اور وہ لوگ اللہ نہ کرے رمضان کی قدردانی نہیں کیے، رمضان کو غفلت سے گزار دیے، رمضان کی عزت نہیں کیے، احترام نہیں کیے، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے. ابھی آدھا رمضان گزر چکا، آدھا رمضان ہے. نیت کریں جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ جو آدھا رمضان ہے اس کی ہم سب قدر کریں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen.